خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں پروگرام کے اسی سے میں آپ بات کر سکتے ہیں اس ٹاپک پہ، تصویر پہ جو پہلے سیگمنٹ گزرے ہیں ان پر۔ ٹاپک جو ہے ہمارا کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے، اس پر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے پیسہ 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 اسی کے پیچھے سب کچھ ہم بھاگ رہے ہیں، اور اس پر آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں پیسہ سب کچھ نہیں ہے، یا واقعی پیسہ سب کچھ ہے؟ پیسے سے کیا ہم سب چیز خرید سکتے ہیں؟ صحت خرید سکتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ جو بھی امیر لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے سیاستدان، کھلاڑی، ایون امیر تاجر، جب بھی بیمار ہوتے ہیں، چینک بھی آئے تو وہ باہر آتے ہیں، ویسٹ میں آ کے اپنا علاج کراتے ہیں، فٹ فاٹ ہو کے دوبارہ ملک کی خدمت کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اور جو غریب ہے ان کو ویکسینیشن ان کی جعلی ہو رہی ہے، پولیو کے قطرے جعلی ہیں، ان کی ادویات جعلی ہیں، کھانسی کا شربت بیچارے پئیں تو وہ بھی جعلی نکل کے ان کی اموات ہو جاتی ہیں۔ اگر ان کے پاس پیسے ہوتے اصلی شربت لے کے شاید ان کی جان بچ سکتی تھی۔ گردے بیچنے تک پہ لوگ مجبور ہیں، لیکن اگر ان کے پاس پیسے ہوتے ٹرانسپلانٹ کرانے، وہ چائنا، انڈیا یا یو کے میں آ کے آرام سے ایک گردہ لگا سکتے تھے۔ تو پیسہ ہے سسٹر تو سب کچھ ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ کالر بھی ہیں، کالر کو پہلے آپ لے لیں۔ کالر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میں بول رہا ہوں، میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ نے بہت اچھا تبصرہ کیا اخبار پہ، تو علم نیوز پہ بھی آپ تبصرہ کیجیے گا کبھی اگر ملے تو۔ مہان اخبار ہے آپ کا، بریڈ فورڈ شیفیلڈ اور بائیٹینگل نیوز پیپر ہے، علم نیوز۔ علم نیوز۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بھیج دیجئے بھائی، اس کی کچھ کاپیاں بھیج دیجئے کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ چلیں، بہت شکریہ۔ یہاں کے بڑی اچھی بات ہے، یہاں پر بھی کچھ اخبارات چھپتے بھی ہیں اور اس پر لوگ کام بھی کرتے ہیں۔ اردو کی زبان میں ایک اچھا سلسلہ ہے کہ اس کو لوگ آگے بڑھا رہے ہیں، ورنہ اردو نابید ہو جاتی، اور اس طرح کے جو پروگرامز ہیں، اس طرح کے جو اخبارات ہیں چلنے سے ہماری زبان بھی جو ہے اس کی بھی ترویج ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ بھائی بہت شکریہ آپ کی رائے کا۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ اور اس میں بی بی دونوں کو بہت بہت دعائیں۔ بہت شکریہ، تاجدار بانو بول رہی ہوں۔ مہربانی۔ آپ پہچانتے تو ہیں؟ بالکل پہچانتے ہیں آپ کی کھانسی کو ہم پہچانتے ہیں۔ ٹاپک کے اوپر ایک بات کہنی ہے جی، یہ ٹھیک ہے کہ پیسہ آج کل کا جو ہے وہ دین اور ایمان بن گیا ہے، لیکن جو دنیا کے انقلابات آئے ہیں تاریخی اعتبار سے دنیا میں جس کے، جی، تو وہ مالداروں کی طرف سے نہیں آئے ہیں۔ وہ انقلاب جو آیا ہے وہ غریب طبقے کی طرف سے اور نیچے دبے ہوئے طبقے کی طرف سے آیا ہے۔ اگر ہم ارادہ اپنا مصمم دبا ہوا طبقہ جو ہے وہ جس طریقے سے بھی چاہے کہ تو وہ اپنا اگر ارادہ مصمم کر لے، یا اس کا ایمان اور خیال اور اتحاد اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو یہ انقلاب آ سکتا ہے۔ اور یہ بڑے لوگ جو ہیں وہ کسی مرض کی دوا نہیں ہے، ان سے امید کرنا بیکار ہے، اور ان کو جو ہے وہ اگر ہٹایا جا سکتا ہے تو کسی انقلاب کے تحت ہٹایا جا سکتا ہے، جو ہمارے پاکستان کے اندر فی الحال جو ہے جس کی کسی قسم کی کوئی امید نہیں نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ لوگ جو ہیں ہمارے غریب طبقے کے لوگ جو ہیں وہ اتنے غریب ہو چکے ہیں، ذرا اس سے پہلے اگر انہیں ہوش آ جاتا ہے تو شاید کچھ امید زیادہ ہوتی، مگر اس وقت اتنے دب چکے ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بچوں کا بھی کیا کریں اور بچوں کو کس طریقے سے پرورش کریں۔ اب وہ اللہ ہی حافظ ہے، مگر یہ کہ اگر انقلاب لانا ہے اور اگر ان مالدار لوگوں کو ہٹانا ہے سر کے اوپر سے بوجھ، تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ عوام جو ہے اور غریب طبقہ جو ہے وہ ابھرے، اور وہ ابھر کے کرے جس قیمت پہ بھی ہو۔ جانے تو ویسے بھی جانے گی، جانے تو یوں بھی جا رہی ہیں، اس وقت بھی جانے جائیں گی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس وقت میں ایک مقصد حل ہوگا اس جانے سے، اور اب جو جانیں ضائع ہو رہی ہیں تو یہ تو کوئی مقصد حل نہیں ہو رہا ہے، اور جانیں جو ہیں وہ جاتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ کہ مزید کمزوریاں جو ہیں وہ ہمارے غریب طبقے کے اندر آتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس بات کو ذرا ہم سوچیں، اور ہمارے جو سنسیئر لیڈرز ہیں، خاص طور کے اوپر میں شیعہ لیڈرز کو کہہ رہی ہوں، خود ان کے اندر اختلافات موجود ہیں، تو یہ انقلاب کیسے آئے گا؟ یہ کس کو، یعنی اس غریب طبقے کو کس کی ہمت ہوگی؟ کسی کی نہیں ہمت ہو سکتی، اس لیے کہ جب تک یہ علماء جو سو کالڈ علماء جو پاکستان کے ہیں وہ اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ یہ انقلاب کوئی آ سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ، بہت شکریہ۔
چاہ تو رہا تھا آپ سے اس حوالے سے بھی پوچھیں کہ کیا پیسے سے خوشیاں خریدی جا سکتی ہیں، پیسے سے دوستیاں خریدی جا سکتی فاروق ہیں؟ بھائی پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن پیسہ بہت کچھ ہوتا بھی ہے. اچھا، مطلب پیسے کے بغیر جو ہے زندگی، ضروریات تو کے لیے تو پیسہ چاہیے فاروق بھائی. چاہیے، لیکن ہماری ضروریات کی جو ایک ہدف ہے یا اس کا جو گراف ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. بس پہلے آپ اطلاعات کی تھی. ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اتنا پیسہ تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سیدھی بات ہے. اور پیسے کے بغیر آپ یقین کریں بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جو میاں بیوی بڑے اچھے سے شادی کرتے ہیں، پیسہ دیکھ کے بعد میں اگر شوہر غریب ہو جاتا ہے تو وہ بیوی اس کو چھوڑ دیتی ہے. تو ایسی بہت سی کہانیاں ہم جانتے ہیں، معاشرے میں اس کا حصہ ہے. تو پیسہ سب کچھ نہیں ہے، لیکن پیسہ بہت کچھ ہے. آپ یہ کہہ دیں جی پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے. چلیں ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، آپ کو سارے مومنین کو بہت بہت سلام. سب سے پہلے تو یہ کوئٹہ میں جو پھر یہ خوشی شروع ہو گئی ہے ان کے لیے ہماری دعائیں، اور سارے مومنین کو اس ہفتے کا جو مولا کا یوم تولد ہے مولا امام رضا کا بہت بہت مبارک ہو. مولا کی شان میں پڑھوں گے، ہم تو مولا والے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اے غریب الغربا اے معین الضعفاء، تجھ پہ کونین فدا اے علی موسیٰ رضا. اے مولا رضا مولا رضا شاہ خراسان، اے مولا رضا مولا رضا شاہ خراسان. یہ جان ہے کیا دونوں جہاں آپ پہ قربان، اے مولا رضا مولا رضا شاہ خراسان. جب کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا ہے جہاں میں، آ جاتے ہیں وہ آپ کے دامان امان میں. حیوان ہو چاہے وہ پرندے ہو یا انسان، اے مولا رضا مولا رضا شاہ خراسان. نوبت یہی کہتی ہے کہ آنے کو ہے نوبت، ہونے کو ہے قائم تیرے قائم کی حکومت. مشہد میں یہی شام و سحر ہوتا ہے اعلان، اے مولا رضا مولا رضا شاہ خراسان. اے ملک سخاوت کے شہنشاہ سخاوت، میں نے تیرے دربار سے مانگی ہے وزارت. او مجھ کو عطا مدحت حیدر کا قلم دان، اے مولا رضا مولا رضا شاہ خراسان. کیا شان ہے واللہ محمد کے ولی کی، معروف ملا مجھ کو وہ مدحت میں علی کی. ہاں میں نے اتایا تیرے روضے پہ جو قرآن، اے مولا رضا مولا رضا شاہ خراسان. سب نے جو خراسان کے رستے میں سنا ہے، تو نے تیرے بابا نے تیرے جد میں کہا ہے. ہم سب کے سبب کلمہ توحید میں ہے جان، اے مولا رضا مولا رضا شاہ خراسان. بہلول کی معروف کی بوزر کی قسم ہے، مالک تجھے مالک اختر کی قسم ہے. کل کہہ کے بنا دے مجھے سلمان کا سلمان، اے مولا رضا مولا رضا شاہ خراسان. بے مدحت اجداد کا آیو مجھے پر، جس طرح سے کہلاتا ہے شاعر اس پل. کہلانے لگے میر بھی یوں تیرا ثنا خان، اے مولا رضا مولا رضا شاہ خراسان. یہ جان ہے کیا دونوں جہاں آپ پہ قربان. مولا پہ قربان. اجتماع سے دعا. جزاک اللہ. محمد. جی بہت شکریہ محترم طیب علی چنگیزی صاحب. بالکل کوئٹہ میں جو قتل و غارت دوبارہ شروع ہے، بلکہ کون سا ایسا لمحہ تھا، کون سے ایسے دن تھے جب وہاں پہ اس طرح کی کلنگز نہیں ہوئی ہیں. اور کل کی جو خبریں آئیں اس پر واقعی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. پیسہ ہے تو سب کچھ ہے سسٹر، پیسہ ہے تو کاش ہمارے پاس اتنی طاقت ہو کہ ان ہاتھوں کے پاس اسلحہ ہو، اپنا کم سے کم دفاع تو کر پائیں. اور پیسہ نہیں ہے تو جن کے پاس پیسہ ہے، نیا جدید اسلحہ ہے، ان کے پاس اگر پکڑے جائیں تو ان کے پاس تگڑے تگڑے وکیل ہیں، پھر ججز ہیں. تو جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو جن کے پاس حد سے زیادہ پیسہ ہے نا، اور جسے کہتے ہیں اوپر کا پیسہ، وہ کبھی بھی سکون سے نہیں سوتے، وہ ہمیشہ بے چینی رہتے ہیں.
لیکن جو رزق حلال کماتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں، اگر کالر بھی ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ تصویر بھی دیکھیں وہ کیسے سوئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق میاں، آپ کیسے ہیں؟ اور الحمدللہ بھی اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے اور چینل ہمیشہ قائم رکھے، بہت شکریہ آپ کا، بہت ترقی دے اللہ میاں۔ بہت شکریہ۔ جی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہو، پیسہ کچھ بھی نہیں، بلکہ نیچے والا سویا ہوا اطمینان سے ہے، لیکن یہ کہ میں یہ کہتی ہوں لوگوں سے کہ پیسے کے پیچھے نہ بھاگو، اچھا ایمان اور نیکی کے پیچھے بھاگو۔ ایمان اور نیکی کی رسی پکڑے رہیں گے مذہب دین کی تو پیسہ خود بخود آ جائے گا۔ یہ تو خدا نے وعدہ کیا ہے بندے سے کہ تجھے کبھی بھوکا نہ رکھوں گا۔ جو اللہ جس نے کہ ہر ایک کو میں یہی کہتی ہوں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں فقیر ملتے ہیں وہاں پہ، ان کو بھی میں کہتی ہوں فقیروں کو کبھی دیکھو تم ہمارے آگے ہاتھ پھیلانے سے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، ہمیں دینے والا بھی وہی ہے۔ اور یہ خدا کا وعدہ ہے کہ ایک دن تم بھوکے رہو، دوسرے دن تم بھوکے رہو، تیسرے دن خدا پہ توکل بیٹھے، تیسرے دن اللہ خود بخود مہیا کر دے گا تمہارے ذریعے اور تمہیں پہنچا دے گا۔ اسی طرح سے پیسہ جو پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، بیمانی کر رہے ہیں، دھوکے کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، اگر ایمان سے بیٹھے قناعت سے رہیں تو اسی میں اللہ برکت دے گا اور ترقی دے گا اور دے گا، اور دینے وہ ہے، اس سے مانگو، وہ لاکھوں کروڑوں سب دے سکتا ہے، اس کی کوئی قدرت نہیں ہے، وہ ایک دن میں بادشاہت بنا سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن جو پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پیسے سے بےمانی، دھوکے اور قتل وغیرہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے دنیا میں کرتے ہیں، یہ پیسے کو اپنا وہ خدا مت سمجھو، پیسے کو سب کچھ مت سمجھو، پیسہ سب کچھ نہیں ہے، ایمان نیکی سب کچھ ہے، اپنا ایمان سب سے بڑا ہے، نیکی سب سے بڑی ہے، انسان کو انسان سمجھو۔ میرے نزدیک اگر میرے پاس یہ ہونا چاہیے انسان کا، ایک روٹی تمہارے پاس ہے اور اگر کوئی بھوکا ہے تو آدھی روٹی سے تو آدھی تم کام، میں اس کے قائل ہوں اور میں یہی کرتی ہوں اپنی زندگی میں، تو یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ پیسہ تو دینے والا اللہ خود ہی خود دے گا پیسہ۔ تیسری بات پولیٹکس کی جو میں کہہ رہی ہوں، جو وزیر اعلیٰ گئے ہوئے ہیں، بھائی ان کی تو بادشاہت ہے، بھائی ان کے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں، تو وہ تو گھومتے پھریں گے، انہیں کیا مطلب پنجاب میں سیلاب آیا ہے، لوگ بہ گئے ہیں، ان کا سبند ہے، سامان بہ گئے، تو صرف ووٹوں سے مسئلہ تھا، ووٹ لے لیے انہوں نے، جیت گئے، جیتے بھی کہا زبردستی ووٹ چھینے انہوں نے۔ اب ملک کی حالت جو بھی بڑے پنجاب کے رہا تو پھر دوسری دفعہ اگر وہ تو پھر وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، وہ دوسری دفعہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں اور وہی حالت پنجاب کی خراب سے خراب۔ اسی طرح سندھ کی حالت دیکھ لو کہ سندھ میں دوبارہ وزیر اعلیٰ پھر بیٹھ گئے وہ، اور سندھ کی کیا حالت ہو رہی ہے کہ لوگوں کی جانیں ختم ہو رہی ہیں، انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ اور یہ کیسا آپریشن ہو رہا ہے، کیا صرف دکھانے کے لیے، یہ سب دنیا کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، جبکہ وہ ماں جو قتل ہو رہا ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہو تم، تو یہ سب کچھ بیکار ہے، یہ شو بازی ہو رہی ہے کہ ہم یہ آپریشن کر رہے ہیں، ہم یوں دکھا رہے ہیں، دھوکہ ہے، یہ سب کچھ دھوکہ جا رہا ہے، جیسے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا جا رہا ہے ان کو رشوت دے کے۔ اور یہ جو طالبان کو جو ہو رہا ہے کہ طالبان یہ حقیقت میں یہ سعودی کے پیچھے سے آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے باہر سے، سعودی سے وہ آ رہا ہے کہ چھوڑو ان کو طالبان کو، تو وہ جو گروہ ہے ان کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اور یہ قتل و غارت کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا اسی طرح سے، کیونکہ بیٹھنے والا جو ہے وہ بھی کون ہے اور پیچھے بیٹنگ میں کون ہے، اور جو بیٹھے اور جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بٹھائیں گے، زرداری صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف کے بجائے کوئی اور وزیر آتا تو ان کو پکڑتے جیل میں بند کر دیتا یا باہر پھینکتا ان کو، کیونکہ انہوں نے بہت لوٹا ہے ملک کو اور بہت تباہی مچائی ہے ملک کی، تو اس لیے ان سے یہ ڈیل ہو چکی ہے کہ ہمیں تم نہ جیل میں ڈالنا نہ باہر پھینکنا، اور ہم تمہیں 5 سال پورے کرائیں گے دکھا کے۔ ان دونوں میں یہ معاہدہ ہو گیا ہے، تو چور کا بھائی گرا کر، تو ظاہر ہے وہ ایک دوسرے کو یہ ہوگی، پاکستان کے لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کسی کی آنکھیں کھلتی نہیں لوگوں کی، جو آگے بڑھے اور ان کو ہٹائیں اور ملک کو ٹھیک کریں، اور جب تک یہ ہٹیں گے نہیں دونوں تو یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا، دونوں پارٹیاں ہٹیں گی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا، بڑی اچھی بات ہے کہ پیسے کی جہاں تک بات ہو رہی ہے فاروق بھائی، میں یہ کہہ رہی تھی کالر سے پہلے کہ جو رزق حلال ہوتا ہے، جو بھی رزق حلال کماتا ہے، چاہے تھوڑا کمائے چاہے زیادہ کمائے، وہ اس کی زندگی سکون میں ہی گزرتی ہے، وہ سکون کی نیند سوتا ہے۔ اور جو رزق حلال نہیں کماتا وہ کبھی بھی سکون میں نہیں رہتا، چاہے اس کو دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں، وہ اس کو نیند وہ سکون کی نہیں آ سکتی جو رزق حلال کمانے والے کو آتی ہے۔ اچھا، رزق حلال کمانے والے کو کچھ سونے دے گا تو اس کو سکون کی نیند آئے گی، اس کی بیوی اس کو نہیں سونے دے گی، اس کے عزیز و اقارب نہیں سونے دیں گے، اس کی خواب میں بھی اس کو خواہشات نظر آئیں گی کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ بیویوں پہ نہ چاہیا کریں، بیوی کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، آپ ہمیشہ بیویوں کو نہ بولا کریں، ٹھیک ہے نا۔ بیچارے خودکشی مرد اسی وجہ سے کرتے کہ ان کو خواہشات نہیں پوری کر پاتے، بیوی ہیں، مائیں، بہنیں شادی کرنی، ان کو اتنا جہیز کون دے۔ دیکھیں کہ جن کا دماغ خراب ہے، ہم نارمل بیویوں کی بات کر رہے ہیں، ان کی چھوٹی موٹی خواہشات جائز ہیں۔ اچھا، چھوٹی موٹی خواہشات اگر بیویاں کر لیتی ہیں، چھوٹی موٹی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ شوہر کماتا نہیں ہے جی مجھے یہ لے کے دو، مجھے وہ، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن چھوٹی موٹی جائز تو خواتین کر سکتی ہیں، اس میں کیا ہے؟ بالکل صحیح۔ لیکن آپ نے جیسے کہا، وہ ناظرین سے بھی پوچھیں گے کہ کیا رزق حلال کمانے والا
آج کل سکون سے سو سکتا ہے, اسے نیند آ سکتی ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ میں لسٹر سے بول رہی ہوں. جی بات کیجیے سسٹر, کون نام بتائیں. میرا سوال ہے, اتنا ہی مجھے پوچھنا ہے کہ اگر گھر میں بھی کچھ پیسے نہیں ہو, جی ہم نے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں, گھر کے اندر, تو ہمارے صدقہ میں جو ہم پیسہ ڈالتے ہیں اس میں سے ہم نکال کے یوز کر سکتے ہیں اور پھر واپس ڈال سکتے ہیں اس کے اندر؟ شرعی سوال ہے. ٹھیک ہے بہن, یہ تو بالکل صحیح بات ہے. عالم دین ہی بتائیں گے اور ہم اس بارے میں کچھ آپ کو بتا نہیں سکتے. تو آپ 12 بجے کے بعد سسٹر فون کر لیں, اور اس کے بعد پھر علماء کرام میں سے کوئی شخصیت ہوئی تو آپ کو ان کا جواب دے دیں گے. کوشش کرا کریں اس طرح کے سوال جو ہے نا عالم دین کے پروگرام میں کیا کریں. صبح ہدایت میں ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سے بچے کہ ہمارا کوئی علم اتنا نہیں ہے کہ ہم آپ کو اس طرح شرعی جواب دیں. ان کا سوال ضرور پہنچا سکتے ہیں, سوال آپ کو ضرور پہنچا دیں گے. بالکل. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم فرو بھائی. وعلیکم السلام نقوی صاحب, بھلی کرے آئے سر. عظمہ بیٹے آپ کو اسلام ہو. میں آج آپ کی باتیں سن رہا ہوں جی سر, اور عظمہ بیٹی کی بھی باتیں سن رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں, تو وہ کئی خواہشیں ایسی تو نہیں ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش سے دم نکلے. بالکل صحیح. بہت ارمان تھے لیکن پھر بھی کم نکلے. صحیح ہے. کہیں یہ خواہشیں ایسی تو ہو کہ میاں صاحب کے دم ہی نکل جائے. صحیح بات. نہیں ایسی بات نہیں. آج آپ کا ٹاپک ہے پیسہ. تو پیسے پہ میں یہ گزارش کروں گا کہ فروغ بھائی, یہ پیسہ جو ہے نا, یہ عظمہ بیٹی تو کہہ رہی ہے کہ بڑی اچھی چیز بھی ہے, بری چیز بھی ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جب آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ وہ انداز نہ اپنائیں جو فرعونوں کا انداز تھا, کہ جب ان کے پاس دولت تھی تو وہ خدا بن بیٹھے, اور جب ان کے پاس دولت نہیں تھی تو ان کا حشر آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا. تو پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو فرعونیت کی طرف بھی لے جاتی ہے, لیکن دوسری طرف اگر آئیں تو پیسہ وہ بھی ہے کہ میرے مولا کائنات کے پاس پیسہ آتا تھا. آپ کو پتا ہے خیبر کی جنگ جب جیتی تھی تو اس وقت محلے کے جو بچے تھے وہ بھی سونا لے کے کھیل رہے تھے اور اتنا پیسہ تھا. لیکن مولا کائنات جب گھر آئے تو آگے تو بی بی پاک نے پوچھا کہ آج تو وہ بڑا لوگوں کے پاس سونا بھی ہے اور پیسہ بھی ہے اور سب کچھ ہے, تو آپ نے کہا کہ مجھے ڈبل ملا تھا, لیکن میں جب آ رہا تھا تو مجھے کچھ ایسے یتیم اور غریب ملے, ایسی بیوہ عورتیں ملی تو میں نے سارا ان کو دے دیا. تو بی بی پاک نے 2 رکعت نماز نفل شکر ادا کی ہے کہ میرے اللہ, میرے میاں نے جو پیسہ لگایا ہے وہ اسی اچھے راستے پہ لگا ہے. تو پھر ایک پیسہ یہ بھی ہے کہ جو اس راستے پہ بھی لگ سکتا ہے, اور جب اس راستے پہ لگے تو بیویاں جو ہیں وہ شکر کا نفل پڑتی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ پیسہ انسان کو بدل دیتا ہے, پیسہ انسان کو روک بھی دیتا ہے, لیکن پیسہ وہ ہوگا قدر والا جو آپ حق حلال سے کمایا ہوگا, اپنی محنت سے کمایا ہوگا, اپنے پسینے کی کمائی سے کمایا ہوگا. وہ پیسہ نہیں ہوگا کہ جس سے آپ قرض داروں ملک سواروں کا کام کر کے اور قوم کا پیسہ لے کے آپ وہاں جا کے آپ فلیٹ بھی آپ راشن کارڈ بھی بنا دیں بے نظیر بیٹھ کے آپ محل میں بیٹھیں اور 75 کروڑ روپے کی آپ گھڑی پہن. نقوی صاحب آپ ہماری باتیں نہیں سن رہے. نقوی صاحب ہم بھی کوئی وہ پتنگ اڑاتے رہتے ہیں, ہم کو فکر ہی نہیں ہے پیچھے کیا. نقوی صاحب وہ بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ کی بات کر رہی ہیں ہماری سسٹر, وہ بھی ہے. تو میں اس کی بات بھی کروں گا کہ وہ اتنا کامیاب ہوا تھا, بے نظیر انکم سپورٹ اتنا کامیاب ہوا تھا کہ یہ نئی آنے والی حکومت نے بھی اس کو بند نہیں کیا, وہ چل رہا ہے. ظاہر کمیشن اس کو ملے گا, وہ کون, وہ تو ہماری جیسے بہن فرما کے گئی ہیں, یہ دونوں ایک دوسرے کے کام بند نہیں کر رہے. وہ لوگ شامل تھے, کارڈ لینے والوں میں وہ لوگ شامل تھے جن کو پیسے کی کسی ضرورت نہیں تھی, وہ بھی کارڈ لینے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہو گئے تھے. یہ لینے والوں کو سوچنا چاہیے, دینے والے تو سب کو دے رہے ہیں. صحیح بات, اچھی بات. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسہ جو ہے انسان کو حق حلال کی کمائی ہو تو میرے خیال میں بیوی بھی صبر میں آ جاتی ہے, صبر کر لیتی ہے. اور اگر پیسہ وافر آیا ہو تو 150 تولہ سونا ایک ایم پی اے کی بیوی ڈبل کرنے کے لیے وہ دے دیتی ہے, اور وہ لے کے بھاگ جاتے ہیں. تو پھر وہ جو 150 تولہ سونا کام تھا جس کو ڈبل کرنا پڑا اسے, تو یہ پیسہ اس نے لے ڈوبتا ہے. جی تھینک یو. بالکل صحیح. بہت شکریہ نقوی صاحب سے مزہ آتا ہے بات کرنے میں, اور
اتنے پیارے انداز میں وہ بات کرتے کور کرتے ہیں کہ اتنا مجھے نہیں، مطلب میں نے ایسا جیلا ویسے دیکھا نہیں کسی بھی پارٹی کا. جی ہاں بالکل. یا تو وہ جو قانون میں کالی پٹی نہیں بندی ہوتی وہ پٹی انہوں نے باندھی ہوئی ہے, بالکل کبھی نہیں اترے گی وہ, یہ پٹی نہیں اترے گی. کالر بلکہ انہوں نے ایک وجہ بتائی تھی مجھے کہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. آپشن نہیں, ظاہر وہ کہاں پھر وہ اگر ایک سے چھوڑ کے وہ اگر کس پارٹی کو یا کس کو ڈیفینڈ کرے. مجھے انہوں نے ریزن ایک بتایا ایک دفعہ مجھ سے, انہوں نے کہا کہ اگر علم لگایا عباس کا جس صدر کے گھر میں, میں کیسے نہ اس کا ساتھ دوں. پھر میں آگے سے خاموش ہو گئی. میں نے کہا آپ جیو نقوی صاحب. چلے کوئی نہ کوئی وجہ انہوں نے بتائی. کالر ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب بسم اللہ بسم اللہ محمد یعقوب صاحب. جناب آپ کو اور عظمیٰ بیٹی والدہ کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور آپ لوگوں کا پروگرام میں سن رہا ہوں, سنہری باتیں بھی سنی ہے, سب دوسری تیسری باتیں بھی سن رہا ہوں, مومنوں کی باتیں بھی سن رہا ہوں, سب باتیں کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ پیسے ہی سب کچھ ہے. فروغ صاحب, جس آدمی کے پاس ایمان ہے جی تو وہ پیسے کے ذریعے سے ہر چیز کر سکتا ہے. تو جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے وہ پیسہ ہو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے لیے دوزخ لازمی ہے جس کے پاس ایمان نہیں. کلمہ پڑھتے ہیں, کلمے والے کو نہیں جانتے, سب کچھ کرتے ہیں, بھروسہ نہیں ہے, نہ اللہ سے ڈرتے ہیں نہ رسول سے ڈرتے ہیں. تو میں نے یہ آنکھوں سے دیکھا ہے پیسے سے زمانا جا سکتا ہے آدمی کو. جیسے کسی زمانے میں حضرت علی علیہ السلام کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والا کون ہے اور بے ایمان کون ہے. آج کل پیسے کے ذریعے سے بڑے آسان طریقے سے زمانا جا سکتا ہے کہ ایمان والا کون ہے اور بے ایمان کون ہے. پیسہ آدمی کو بے ایمان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ایمان بخشے اور اس کے ساتھ پیسہ بھی ہو تو پھر وہاں نیارے ہے. ایمان نہیں ہے تو پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ اور آپ سب مومنوں کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کو اللہ حافظ کرتا ہوں. اللہ حافظ. بہت شکریہ یعقوب صاحب, بہت شکریہ. اور ایمان والوں کی انہوں نے بات کی, اور اگر ایمان والوں کے پاس پیسہ ہے تو وہ اس کو صحیح طور پہ خرچ کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس نعمت کا ایک اچھے انداز میں اس کا شکریہ ادا کریں. وہی بات ہے, دونوں تصویروں کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے. ایک وہ لوگ کہ جن کے پاس بے انتہا اور بے پناہ پیسہ, ایک وہ لوگ جن کے پاس رزق حلال کا بے انتہا پیسہ ہے. جی, دونوں میں فرق ہوتا ہے, دونوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو بس وہی ہے نا کہ اگر کوئی آپ کے پاس نعمت ہے اس کی قدر کریں. ایک اور کالر, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جہاں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. بڑا ٹاپک چھیڑا ہوا ہے, مہربانی. میں نے کہا کہ میں کچھ بات کر لوں. بسم اللہ. بہت شکریہ. ہاں, یہ عظمیٰ بیٹا پیسہ تو بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. پیسے کا میں یہ بات کروں کہ اس کا حصول جو ہے نا وہ بہت ہی مطلب پاک ہونا چاہیے, بہت محنت سے ہونا چاہیے. پیسہ بہت ضروری ہے. پیسے کو ہم بہت اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں. امام زمانہ کے کا جو تبلیغ ہے ہم اس کے اندر کتابیں چھپا سکتے ہیں. لائبریری سہن امام کا پیسہ ہم نکال سکتے ہیں. ہم ہے نا جتنے بھی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ بھی دے سکتے ہیں. بس جائز ہو اور پیسہ جس کے پاس ہو اس کو بس کم دو کی پہ ہی رہنا چاہیے. اور پیسے کا غرور نہیں, اور پیسے کا استعمال اور حصول یہ دونوں چیزیں بہت ہی زیادہ ہونی چاہیے. بہت ہی حلال اور محنت کی کمائی سے ہو تو پھر اس کا ہر کوئی فائدہ اٹھا بھی سکتا ہے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بہترین بات سسٹر. بہت شکریہ منور جہاں آپ کینیڈا سے. جی, وہی بات ان کی بھی, رزق حلال. رزق حلال. اور بد نصیبی سے آپ خود ماشاءاللہ بندن پروگرام کر رہی ہیں. ہم جو باہر بیٹھے ہیں, پوری خلقت ہے, لاکھوں افراد بیرون ملک پاکستانی گھر بار چھوڑ کے کیا کرنے آئے ادھر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نام نہیں لینا چاہتی, لیکن ایک والد صاحب کو جب میں نے ایک لڑکے کا بتایا کہ ایسا ہے اور فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے, ساری مطلب پروفائل بتائی, تو انہوں نے کہا آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ منی, بھلے غریب ہو, پیسہ ہمیں نہیں دیکھنا, اس کی شرافت, اس کی تعلیم دیکھنی. اچھی بات. یہ ایک باپ کا, یہاں اس انگلینڈ کی بات کریں اور برٹش بیٹی کے لیے باپ کے یہ جملے تھے.
بس ایسے لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے ابھی بھی. جی ہاں, ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بس چھوڑیں جی ان کی سیرت وغیرہ, یہ بھی ہوتا ہے جی پڑھا ہوا ہے, ایم بی اے کیا ہوا ہے, اچھا سید ہے, کیا کما رہا ہے, گھر ہے, پھر تو بیکار ہے نا, ابھی تو گھر ہی نہیں ہے, کیسے بیٹی کو کھلائے گا. بالکل صحیح ہے. تو یہ دونوں اطراف کی باتیں ہیں. ناظرین اب بریک کا وقت ہے. ہدایت ٹی وی کو بھی پیسہ چاہیے, بریک کریں گے. وہ اشتہارات جو بھی جن لوگوں نے دیے ہوئے ہیں اور جو ہماری مختلف کیمپینز چل رہی ہیں, اچھے نیک کاموں کو جاری رکھنے کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس پر بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.